وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین کے اہم دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم پہلے مرحلے میں چین کے شہر شینزن پہنچیں گے، جبکہ دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کا امکان بھی ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین میں بڑے پیمانے پر کاروباری شراکت داری کے خواہاں۔ دورہ چین کے پہلے مرحلے میں 4 جون کو شینزن روانگی۔ اقتصادی پاور ہاؤس کہلانے والے شہر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل۔ تحریک انصاف نے 8 جون کو رواد کے مقام پر جلسے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کا اجازت نامہ مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے رواد کے بجائے سوات میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ۔ رواد کے دور دراز مقام پر جلسے کی اجازت دینا انتظامیہ کی بدنیتی، خلل ڈالنے کے لیے جان بوجھ کر دور دراز مقام طے کیا، فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے۔ پی ٹی آئی قیادت کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس، چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور اسد قیصر سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اجلاس میں 8 جون کو رواد کی بجائے سوات میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتظامیہ F9 پارک، پریڈ گراؤنڈ یا ترنول پر جلسے کی اجازت دے۔ موسم سے متعلق خبر آپ کو دیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد سمیت خطہ پوٹوہار اور شمالی مشرقی پنجاب میں آندھی اور جھکڑ چلنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ دیگر علاقوں میں موسم بدستور خشک اور گرم رہے گا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر بارش کی نوید۔ شمال مشرقی پنجاب میں بھی جھکڑ چلنے اور بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آندھی چلنے اور بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد کا پارہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ لاہور کا درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ پشاور میں 41 سے 43 اور مظفر آباد میں 40 سے 42 درجے کی گرمی پڑے گی۔ کوئٹہ کا پارہ 33 سے 35 اور کراچی کا 35 سے 37 ڈگری رہے گا۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں۔ جبالیہ میں اسرائیل کی ہولناک بمباری جاری ہے۔ 50 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی وسطی غزہ الزوائدہ میں بمباری جاری ہے۔ 7 افراد شہیدوں کے متعدد زخمی۔ صہیونی حملے میں زخمی تشویشناک حالت میں الاقصی اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ غزہ جنگ میں شہداء کی تعداد 36,439 ہو گئی، جبکہ 82,627 شدید زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت۔ جبالیہ میں اسرائیل کی ہولناک بمباری، 50 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ اسرائیل کی وسطی غزہ الزوائدہ میں بمباری، 7 افراد شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی حملے میں زخمی تشویشناک حالت میں الاقصی اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ غزہ جنگ میں شہداء کی تعداد 36,439 ہو گئی، جبکہ 82,627 شدید زخمی ہوئے۔ ناظرین، مالدیپ کے صدر محمد معیزو نے ملک میں اسرائیلی باشندوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ صدر مالدیپ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ میں فلسطینیوں پر جبر اور بربریت کے باعث اسرائیلی باشندوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز مالدیپ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مالدیپ کے صدر کی غزہ میں فلسطینیوں کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے بھی خصوصی ایلچی مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مالدیپ کے صدر محمد معیزو نے ملک میں اسرائیلی باشندوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ صدر مالدیپ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ میں فلسطینیوں پر جبر اور بربریت کے باعث اسرائیلی باشندوں پر پابندی لگائی گئی۔ اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز مالدیپ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مالدیپ کے صدر کی غزہ میں فلسطینیوں کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے بھی خصوصی ایلچی مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ سے خبر ہے۔ 30 برس بعد پہلی بار نیلسن منڈیلا کی جماعت کو عام انتخابات میں شکست ہوئی ہے۔ حکمران جماعت ANC صرف 40% ووٹ حاصل کر سکی۔ جنوبی افریقہ میں عام انتخابات میں بھی کوئی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ سیریل رامافوسا 2018 میں برسر اقتدار آئے تھے۔ وہ اپنی جماعت ANC کی مقبولیت برقرار نہیں رکھ پائے۔ 30 برس بعد پہلی بار نیلسن منڈیلا کی جماعت کو عام انتخابات میں شکست ہوئی ہے۔ حکمران جماعت ANC صرف 40% ووٹ حاصل کر سکی۔ جنوبی افریقہ میں عام انتخابات میں کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جبکہ سیریل رامافوسا 2018 میں برسر اقتدار آئے تھے۔ اپنی جماعت ANC کی مقبولیت برقرار نہیں رکھ پائے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اقوام متحدہ سے اگر کوئی کام کروانا ہے تو جدوجہد تیز کرنی ہوگی۔ پاکستان کے حکمران اسرائیلی ظلم کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟
پاکستان کا فلسطین کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ انہوں نے کراچی میں غزہ مارچ کے شرکاء سے خطاب کے دوران مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ صرف جنگ بندی کا بیان دیتا ہے مگر عملاً کچھ نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا نے امریکہ سمیت سب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ OIC والے امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں کرتی؟ یہ حماس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ OIC اجلاس کرتی ہے، قرارداد پاس کرتی ہے اور پھر اپنی اپنی حکومتیں اور بادشاہتیں بچانے میں یہ مسلم حکمران لگ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ شور ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، تو اس وقت بھی امریکہ بلینز آف ڈالر کی فوجی امداد اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے۔ لوگ وائٹ ہاؤس پر احتجاج کرتے ہیں، لوگ واشنگٹن میں آج بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ جس طرح آج آپ نے ملین مارچ کیا ہے، دنیا میں بے شمار شہروں میں اس وقت ملین مارچ ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ اسرائیل کا پشتیبان بنا ہوا ہے۔ یہ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ انسانوں کو جلتا دیکھتے رہتے ہیں۔